جمع فرمائیں۔ ایمان کی دولت یہ بہت ہی عظیم ترین دولت ہے۔ ایمان کا مل جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے احسان ہے، کرم ہے۔ ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تعلق دل کے ساتھ رکھا ہے۔ ایمان کوئی ظاہری چیز نہیں کہ اس کو دکھلا سکتے ہیں، کوئی حسی چیز نہیں کہ اس کو محسوس کر سکے۔ بس ایمان ہے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا، رسول کی رسالت کا اقرار کرنا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جو اس کا اقرار کرتا ہے، جو اس کو مانتا ہے، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ صاحب ایمان ہے وہ شخص کہ جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہو، اور مومن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نور رکھا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ اے ایمان والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے تم نماز کے ذریعے صبر طلب کرو۔ مدد طلب کرو صبر کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ اور قانون کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کہ پوری کائنات کا نظام جس کے قبضے قدرت میں ہے، پوری کائنات کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتا ہو، وہ اپنے بندوں سے خود محبت کرتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بندے جب تو میری طرف آتا ہے، ایک قدم آتا ہے تو میں تیری طرف بڑھ کر دوڑ کر آتا ہوں۔ آج ہم مسلمان تو ہیں لیکن اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان نہیں، اللہ کی ذات پر ہمارا اعتماد نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں لیکن زبان پر شکر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے اس لیے کہ ہم زندگی اس کی اطاعت و فرما برداری کے اندر گزاریں۔ زندگی دی اس لیے ہے کہ ہم اس زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین اور اشاعت کے اندر لگائیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی اس لیے ہے کہ ہم یہاں آخرت کی تیاری کریں اور پھر یہاں سے ہم وہ اعمال کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائے ہوئے طریقے پر چل کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تک رسائی کر سکیں۔ لیکن معاملہ بالکل اس کے برخلاف ہے، معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارے اندر نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، نہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا قرآن ہے، اس پر عمل ہے۔ حالانکہ ہمارے لیے دستور یہ ہمارا قرآن ہے، ہمارے لیے قائد یہ ہمارے رسول ہیں، ہمارے لیے راستہ یہ ایک جہاد ہے۔ یہ تین چیز جب تک مسلمانوں کے درمیان میں ہے، جب تک ان تین چیزوں پر مسلمانوں نے مداومت اختیار کی، ان تین چیزوں کو اپنا ہدف بنایا، تو پھر وہ کسی چیز سے مرعوب بھی نہیں ہو سکتا ہے اور نہ کوئی ان پر ایسا مسلط ہو سکتا ہے کہ انہیں ڈرا سکے اور انہیں گھبرائے۔ اس لیے کہ جن کا دستور قرآن ہو، جو اپنا فیصل قرآن کو بنائے، جو اپنا آئین قرآن کو مانے، بھلا اسے کسی آئین کی ضرورت کہاں پڑ سکتی ہے؟
جو اپنا قائد، اپنا فیصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے، اپنے ہر کردار میں رسول اللہ کے کردار کو مد نظر رکھے، اپنی گفتار میں، اپنی گفتگو کے اندر، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے شب و روز میں، اپنی زندگی کے تمام مراحل کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کو مد نظر رکھے، بھلا اسے کسی اور کے عمل کی کہاں ضرورت پڑے گی؟ اور جس قوم نے جہاد کو مد نظر رکھا، جس نے اس کو اپنا دین کا حصہ سمجھا، وہ قوم بھی کبھی کسی سے مرعوب نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، اور یہ کہنا ہے کہ آج مسلمانوں نے ان تینوں کو چھوڑ دیا۔ اسے رسول سے کوئی وابستگی نہیں، بس اس کا یقین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر دیں گے۔ اللہ اکبر! یہ ہماری سوچ ہے یہ کہ رسول اللہ ہماری سفارش کر دیں گے۔ کیا تمہیں طائف کا منظر یاد نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے کتنی تکالیف پہنچائی، اور میرے نبی کو کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اور نبی اب جن کے بدن سے خون نکل رہا ہے وہ اپنی امت کے لیے تڑپ رہے ہیں، بھلا اس نبی نے دین اتنی مشقت سے ہم تک پہنچایا، اور ہم یہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا بیٹھے ہیں کہ ہماری تو کل قیامت کے دن میرے نبی بخشش کر دیں گے۔ بھلا تم اس بخشش کے منتظر ہو کہ جو نبی ہمارے لیے تڑپا ہو، جو نبی ہمارے لیے کڑا ہو، جو نبی ہمارے لیے رویا ہو، اور ہم بس بیٹھے ہیں کہ ہماری تو بخشش کر دی جائے گی، ہمیں کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنا آئیڈیل کسی اور کو بنا لیں، ہم نے کلمہ تو رسول کا پڑھا ہے لیکن ہم چہروں پر داڑھی نہیں رکھیں گے، ہم نے کلمہ تو رسول کا پڑھا ہے لیکن سروں پر ٹوپی ہم نہیں رکھیں گے، ہم نے کلمہ تو رسول کا پڑھا ہے لیکن ہم اپنی زندگی کو رسول کے خلاف گزاریں گے، یہ ہم نے شیوا اختیار کر لیا ہے۔ پھر ہوا کیا کہ جب ہم نے ان تینوں کو چھوڑا تو ہم پر ظلم کی بوچھاریں ہوئی، ہم پر ظلم اور زیادتی شروع ہوئی، اور ہم پھر مرعوب ہو کر رہ گئے، اور پھر آج ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور پھر یہاں تک جب ہم نے حق کو سننا ناپسند کیا، ہم نے حق کو سننا چھوڑا، اور پھر لوگوں نے حق کو بولنا بند کر دیا، تو یہ ہوا کہ آج کوئی حق کو بول بھی نہیں سکتا ہے اور اپنی بات کو نشر بھی نہیں کر سکتا ہے۔ کیا معاملہ ہے امت کے ساتھ کہ مسلمان اس قدر مرعوب ہو چکے ہیں کہ نہ وہ حق بول سکتے ہیں اور نہ وہ اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ آئے دن تو یہ ہے کہ مسلمان کے ایمان پر حملہ کرنے کی جہاں کوشش کی جا رہی ہو، مسلمان کے ایمان سے جہاں کھلواڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، اور مسلمان ایسے حالات کے اندر بھی اپنے آپ کو صرف نام کا مسلمان کہے ہوئے ہے، اور اسے اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اسے رسول سے کوئی وابستگی ہو جائے، ایسے حالات کے اندر قرآن سے اس کو کوئی وابستگی ہو جائے۔ آج حالات یہ بن چکے ہیں کہ مسلمان حق نہیں بول سکتا ہے۔ آج کی تاریخ کے اندر مسلمانوں کی حالت یہ ہے، حکمرانوں کی بھی حالت یہ ہے کہ وہ کسی ظالم کے سامنے سر اٹھا کر بات نہیں کر سکتا ہے، اس کو یہ مسلط ہے، کفر اس پر اس طرح مسلط ہو گیا۔ آج مسلمانوں پر کفر اس قدر غالب آ گیا کہ وہ حق کو ان کے سامنے بول نہیں سکتے ہیں۔ آج معاملہ یہ ہو گیا کہ ہم ظالم کو ظالم نہیں کہہ سکتے ہیں اور مظلوم کی حمایت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ واقعہ بالکل شاہد ہے۔ یہ دیکھو فلسطین کا مسئلہ ہے، علماء کیوں خاموش ہیں، کیوں نہیں بولا جا رہا ہے؟ کیا یہ مسئلہ ایسا ہے کہ تم پر کوئی جرم عائد ہو جائے گا؟ لیکن اس میں سارے خاموش ہیں، ہمارے حکمران بھی اس میں خاموش ہیں۔ ان کے منافقت والا چہرہ سامنے آ گیا ہے کہ وہاں ہونے والے 1 مہینے سے اوپر ظلم زیادتی اور نہتے مسلمان اور رعایا کو مارا جا رہا ہے۔ اگر اسلام کو ہٹا کر، مسلمان کو ہٹا کر بھی اگر صرف عینک کی انصاف کا چشمہ لگا کر دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ غزہ پٹی پر ہونے والا ظلم، یہ ظلم انسانیت پر ظلم ہے، یہ صرف مسلمانوں پر ظلم نہیں ہے۔ لیکن افسوس کہ اس پر کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ مسئلہ فلسطین، مسجد اقصیٰ کا مسئلہ صرف ان کا مسئلہ ہے، مسئلہ فلسطین کا مسئلہ یہ صرف ان لوگوں کی ہی مسجد ہے۔ نہیں، یاد رکھو، صرف مسلمان ہونے کے ناطے یہ تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے، تمام مسلمانوں کی ضرورت ہے، اور تمام مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو یہودی صہیونی ظالم سے ان کو آزاد کرائے۔
لیکن اس پر سارے خاموش ہیں، نہ کوئی بات کرتا ہے، نہ اس پر کوئی مساجد میں ائمہ اس کے متعلق مسجد اقصیٰ کی حریت اور مسجد اقصیٰ کی عظمت کے متعلق نہ لوگوں کو بتلاتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا اس سے تعلق کیا ہے۔ لیکن افسوس مسلمانوں، یہ ہماری خاموشی ہے تو یہ ہماری بزدلی ہے، یہ ہماری خاموشی، یہ ہماری بزدلی پر دلالت کر رہی ہے۔ اور ظالم کے سامنے نہ بولنا اور ظالم کی مظلوم کی حمایت نہ کرنا، یہ بھی ظلم میں شمار ہوتا ہے۔ اور پھر جو ظالم جب ظلم کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے۔ ظلم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، ظلم اپنوں میں ہو یا غیر میں، ظلم میدان میں ہو یا خاندان میں، ظلم خلوت میں ہو یا جلوت میں، ہر حالت میں یہ ویرانی لاتا ہے اور معاشرے کو اور ملک کو تباہ و برباد کر رکھ دیتا ہے۔ ظالم کی کبھی حمایت نہیں کرنی چاہیے، لیکن آج ظالم کی حمایت ہو رہی ہے۔ ظالم جس کو لوگوں کی نظر میں ملعون قوم ہے، اللہ کے نبی اللہ کے قرآن کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ قوم صہیونی یہودی قوم تو وہ ہے کہ جن کو ذلت کا طوق ان کی گردن میں پہنا دیا گیا، جو ہمیشہ ملعون اور ذلیل قوم ہیں۔ آج ہم ان کی استعانت کر رہے ہیں اور ان کے خلاف بولنے سے ہم ڈر رہے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ملعون کہتا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا کہ تمہارے کبھی حامی اور کبھی مددگار نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ تم یہودی دھرم کو اختیار نہ کر لو۔ لیکن آج ہم ان کے خلاف بولنے سے ڈر رہے ہیں کہ ان کی ٹیکنالوجی ہے تو ہم پر کوئی جرم عائد کر کے ہمیں کوئی بند نہ کر دے اور ہماری زبانیں کوئی بند نہ کر دے۔ یہ منصوبہ بندی کے تحت سب ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، نبی کے فرامین کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے ہیں۔ ظالم کے خلاف نہ بولنا یہ بھی میں کہتا ہوں کہ ظلم ہے، اور ظلم کی کل قیامت کے دن پکڑ کی جائے گی۔ اور آج معاملہ اس قدر ہے کہ آج غزہ پٹی کے مسلمانوں کے خلاف کوئی حق میں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، اور مسلمان حکمران صرف مشورے کر رہے ہیں۔ کیا نہیں دیکھا امریکہ ان کو ہتھیار بھیج رہا ہے، ان کی فوجیوں کے لیے کھانا بھیج رہا ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں سے تو بدتر پھر کوئی قوم ہی نہیں ہے کہ جو اپنے مسلمان کی مدد نہیں کر رہی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تو ایک جسم کے مانند ہے، اگر اس کو کہیں بھی تکلیف ہو تو مسلمان کو بے چین ہو جانا چاہیے۔ جو غیر اپنوں کو فائدہ اور اپنوں کی مدد کر رہے ہیں اور ہمارے ہیں کہ خاموش بیٹھے ہیں اور بس مزے لے رہے ہیں، یہ تو ان کا مسئلہ ہے۔ یاد رکھو ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ صلاح الدین ایوبی یہ کوئی فلسطین کے نہیں تھے، لیکن مسجد اقصیٰ کی حریت کے لیے اٹھے اور 16 جنگیں لڑی ہیں اور مسلمانوں کو قبلہ اول ان کو آزاد کر دیا۔ یہ قبلہ اول آزاد کرانا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، لیکن سب خاموش ہیں اور ظالم کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ یاد رکھو ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے ہم تو ہماری پکڑ کی جائے گی، اور مظلوم کے حق میں اگر ہم نہیں بولے تب بھی ہماری پکڑ کی جائے گی۔ اس لیے کہ مسجد اقصیٰ کا مسئلہ صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے، مسجد اقصیٰ کا مسئلہ تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے، تمام مسلمانوں کی مسجد ہے۔ آج ہم مساجد کے اندر لوگوں کو بتلائیں، اپنی امت کو اور اپنی قوم کو بتلائیں کہ یہ مسجد اقصیٰ تمہاری ہے، یہاں تمہارے نبی، یہاں ہمارے نبی کے ہاتھ، ہمارے نبی کی پیشانی لگی ہے، یہاں ہمارے نبی نے تمام ائمہ کی امامت کرائی ہے، اور یہ مسجد اقصیٰ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد 16 مہینے کے قریباً یہاں اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ یہودی اس کو اپنے قبضے کے اندر لے کر اس کو ناجائز استعمال کرتے ہیں، غلط کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ اس مسلمانوں مسجد کہیں بھی ہو، بابری مسجد اگرچہ ان کے پاس چلی گئی ہے، لیکن ہم مرتے دم تک، جب تک ہمارے منہ کے اندر زبان ہوگی، جب تک ہمارے رگوں کے اندر خون دوڑتا رہے گا، ہم یہی کہتے رہیں گے اور نسل کو بتلاتے رہیں گے کہ بابری مسجد تمہاری مسجد ہے۔ اگر ان غاصبوں نے لے لی ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ مسجد ان کی ہو گئی ہے، نہیں، مسجد ایک جگہ جہاں بن جاتی ہے وہ مسجد ہی قیامت تک رہتی ہے۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وقت ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کریں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ دعائیں اٹھائیں اور ہم اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر ان کے لیے، ان کے حق میں اللہ تبارک و تعالی سے مانگیں، اس لیے کہ اس وقت حالات اس قدر سنگین ہیں کہ ہم اس کا
احساس ہمیں نہیں ہے، لیکن جو لوگ اس میں مبتلا ہیں وہ ان سے پوچھیں کہ اس وقت ان کے اوپر پانی بند کر دیا گیا ہے، گویا کہ ان کا وہ ملک ان کے لیے قید خانہ اور جیل سے زیادہ بدتر ہو گیا ہے۔ اس وقت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ لوگ